دنیا میں چین کے 161 سفارت خانے ہیں۔ ان میں صرف 2 ایسے ملک ہیں جن میں چین کے سیاستدان سفیر تعینات ہیں، اور یہ 2 ملک ایتھوپیا اور پاکستان ہیں۔ پاکستان میں اس وقت نونگ رونگ سفیر ہیں۔ یہ سیاستدان بھی ہیں اور چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے ممبر بھی۔ یہ سن 1987 میں کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے۔ سن 1991 میں فارن اکنامک اینڈ ٹریڈ کمیشن کا حصہ بنے۔ پھر یہ کارپوریٹ ڈویژن کے ڈائریکٹر ہوئے، وائس میئر بنے، ڈپٹی پارٹی چیف رہے، نسلی اور مذہبی امور کے ڈائریکٹر بنا دیے گئے، اور آخر میں ستمبر 2020 میں انہیں سفیر بنا کر پاکستان بھجوا دیا گیا۔ نونگ رونگ کی تعیناتی کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سی پیک ہے۔ چین دنیا سے زمینی رابطے کے لیے پاکستان میں $58 ارب خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ یہ منصوبہ رکوانا چاہتا ہے۔ نون لیگ دعویٰ کرتی ہے ہماری حکومت کے خاتمے میں سی پیک کا اہم رول تھا۔ میاں نواز شریف کو نکال کر عمران خان کو سی پیک رکوانے کے لیے لایا گیا۔ چین یہ منصوبہ ہر صورت مکمل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ افغانستان سے نیٹو فورسز کا انخلاء ہے۔ افغانستان میں طالبان تگڑے ہو رہے ہیں، انہیں داعش اور چینی مخالف تحریک ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ چین کا خیال ہے امریکہ مستقبل میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو سپورٹ کرے گا اور یہ طالبان کے ساتھ مل کر سنکیانگ میں گڑبڑ شروع کر دے گی۔ تیسری وجہ پاکستان شدید سیاسی پولرائزیشن کا شکار ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس کا نقصان چینی کمپنیوں اور منصوبوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور چوتھی وجہ چین کو پاکستان کی موجودہ حکومت کی فلسفی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کبھی کمیونسٹ بن کر کاروباری طبقے کو لٹا دیتی ہے اور کبھی انہیں اندھا دھند رعایتیں دے دیتی ہے۔ چین پی ٹی آئی کی پولیٹیکل فلسفی اور ذہنی رجحان کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر چین نے ستمبر 2020 میں اپنا ڈپلومیٹ سفیر واپس بلا لیا اور تاریخ میں پہلی بار ایک سیاستدان کو سفیر بنا کر بھجوا دیا۔ نونگ رونگ کے بعد چین نے زوہان کو ایتھوپیا بھجوا دیا۔ یہ بھی سیاستدان ہیں اور چین کو ایتھوپیا میں بھی پاکستان جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس نے وہاں بھی $50 بلین کے پروجیکٹس شروع کر رکھے ہیں اور یہ بھی التوا کا شکار ہیں۔ قومیں اور ملک اس طرح سوچتے ہیں، یہ گھی نکالنے کے لیے بعض اوقات اپنی ساری انگلیاں بھی ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔ آپ اس مثال کو سامنے رکھیں اور پھر صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں۔ معیشت کبھی عمران خان کا سبجیکٹ ہی نہیں رہا۔ وزیر اعظم نے آج تک کوئی بجٹ بنایا اور نہ ہی معیشت پڑھی۔ ملک میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اس میں بھی عمران خان کا کوئی قصور نہیں۔ عمران خان نے آج تک اپنی جیب سے کوئی چیز نہیں خریدی۔ لوگ 50 سال سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا گھر ہو، ہسپتال ہو یا پھر پارٹی ہو، یہ لوگ چلاتے ہیں۔ چنانچہ انہیں آٹے دال کا بھاؤ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے پارٹی کنٹرول نہیں ہو رہی، اس میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ کپتان رہے ہیں اور کپتان صرف ایک میچ یا ایک سیریز کے لیے ٹیم بناتا ہے، اور جو ہی سیریز یا میچ ختم ہوتا ہے تو ٹیم تتر بتر ہو جاتی ہے۔ میچ کے دوران بھی کھلاڑی ایک دوسرے سے لڑتے اور الجھتے رہتے ہیں۔ کپتان کو ان کی لڑائی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ ان کی لڑائیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہٰذا میں پارٹی کے کمزور سٹرکچر کے سلسلے میں بھی عمران خان کو بے قصور سمجھتا ہوں۔ عمران خان بار بار کابینہ ری شفل کرتے رہتے ہیں۔ یہ فواد چودھری کو ہٹاتے ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں۔ یہ 3 سال میں 4 وزیر خزانہ بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ بالآخر مونس الہی کو بھی وزیر بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کل میں جی ڈی اے کو بھی مزید وزارت دے دیں گے اور ایم کیو ایم کے مطالبات بھی مان لیں گے۔ یہ اس معاملے میں بھی بے قصور ہیں۔ کپتان ہمیشہ ایک اوور سامنے رکھ کر کھیلتا ہے۔ بالر اگر پرفارم نہیں کر رہا یا بیٹسمین نے گند کر دیا تو یہ اسے اگلی بار نہیں کھلائے گا یا پھر اس کو پہلے یا آخر میں لے جائے گا۔ اور عمران خان سفارت کاری میں بھی مار کھا رہے ہیں۔ یہ کبھی امریکہ سے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیتے ہیں، کبھی سعودی عرب سے، کبھی ترکی اور ملائیشیا سے، اور کبھی اپنے بیانات کے ذریعے چین کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ اس میں بھی بے قصور ہیں کیونکہ یہ سفارت کاری کے طالب علم رہے ہیں اور نہ انہوں نے کبھی سفارت کاری کی، چنانچہ یہ اس معاملے میں بھی بے گناہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کرکٹ تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، یہ ان کے خون میں دوڑتی تھی اور ان کا بیٹ اور بال سے 21 سال تعلق رہا۔ یہ دنیا میں اگر کسی چیز کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں تو وہ کرکٹ ہے، لیکن ورلڈ چیمپئن وزیر اعظم کے دور میں کرکٹ کا کیا حال ہے، پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت انگلینڈ کے دورے پر ہے، اس نے وہاں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلنے ہیں۔ 3 ایک روزہ میچوں میں پاکستانی ٹیم کی حالت دنیا نے دیکھی اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ یہ ثانیہ اس وقت پیش آیا جب کرونا کی وجہ سے انگلینڈ کے 9 بڑے کھلاڑی ٹیم سے باہر ہیں۔ کرکٹ ماہرین کو امید تھی پاکستان جو کام 47 سال میں نہ کر سکا وہ اس بار ضرور کر دے گا، کیونکہ اسے اس سے کمزور ٹیم دوبارہ نہیں ملے گی۔ لیکن آپ المیہ دیکھیے، انگلینڈ کی دوسرے درجے کی ٹیم نے بھی پاکستانی ٹیم کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ خدا کی پناہ عمران خان جیسا ورلڈ چیمپئن وزیر اعظم ہو اور ہماری ٹیم انگلینڈ کے دوسرے درجے کی ٹیم سے بھی وائٹ واش ہو جائے۔ وزیر اعظم کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی آپ جس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں آپ اس میں بھی پرفارم نہیں کر پا رہے۔ آپ نے کرکٹ کو بھی پاک سٹیل مل، ریلوے اور PIA بنا دیا، آپ نے اس کو بھی میاں شہباز شریف کا سٹیٹس دے دیا۔ کیا یہ بھی پچھلی حکومتوں کا گناہ ہے؟ ہمارے سینئر بتاتے ہیں صدر ایوب خان کے زمانے میں پاکستان دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل تھا۔ دنیا ہماری ترقی کی مثالیں دیا کرتی تھی اور درمیان میں جنرل یحییٰ خان کا دور آیا، جنگ ہوئی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لیکن خوشحالی اور ترقی کا دور چلتا رہا۔ ملک میں مہنگائی، لاقانونیت، افراتفری یا معاشی بدحالی نہیں آئی، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو انہوں نے صنعتوں کو قومیہ کر خوفناک معاشی بحران پیدا کر دیا۔ ملک میں ہڑتالیں بھی شروع ہو گئیں اور مہنگائی اور افراتفری بھی آ گئی۔ بھٹو صاحب عالمی لیڈر تھے، ان جیسا ذہین سیاستدان پاکستان نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا وہ صورتحال کا تجزیہ کرتے اور اپنی حکمت عملی بدل دیتے، لیکن وہ اپنی غلطیوں کے ادراک کی بجائے اپوزیشن، میڈیا، بیوروکریسی اور پارٹی کے سچے اور کھرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ جو بھی بولتا تھا وہ سیدھا جیل جاتا تھا۔ تمام بڑے صحافی شاہی قلعے پہنچا دیے گئے، سیاستدان دلائی کیمپ میں ڈال دیے گئے، بیوروکریٹس کو جبری ریٹائر کر دیا گیا اور پارٹی میں جس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ نتیجتاً ملک میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ معیشت پہلے ہی سے خراب تھی، اوپر سے دہشت بھی آ گئی، لہٰذا ملک بیٹھتا چلا گیا۔ بھٹو صاحب نے حالات کی نزاکت سمجھنے اور پرفارمنس پر توجہ کی بجائے تقریروں میں پناہ لے لی۔ وہ بلا کے مقرر تھے، وہ جب بولتے تھے تو ان کے لفظ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ بھٹو صاحب نے اپنے اس آرٹ کو سیاسی سہارا بنا لیا۔ وہ تقریریں کرتے رہے اور ملک دلدل میں دھنستا رہا، یہاں تک کہ فوج نے ایک رات ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر کو خوابگاہ سے نکال کر حراست میں لے لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال تھا وہ گرفتار ہوں گے تو ہمالیہ روئے گا، لیکن ہمالیہ نے رونے سے انکار کر دیا۔ مزید المیہ یہ تھا کابینہ کا ایک وزیر بھی اپنے لیڈر کے لیے باہر نہیں نکلا، جیالے بھی گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ حالات دیکھ کر جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی المیہ تھا، مگر المیہ کے اس دن بھی کوئی سڑک بند ہوئی اور نہ ہی کسی دکان کا شٹر گرا۔ کاروبار حیات اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اس دور کے لوگ آج کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عمران خان بھی ذوالفقار علی بھٹو بنتے جا رہے ہیں۔ یہ پرفارمنس پر توجہ دینے اور رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب کی بجائے تقریر سازی پر لگ گئے ہیں۔ ان کے پاس بھی ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تقریر۔ آپ تقریر سنیں تو لگتا ہے پاکستان قرضے دینے والا ملک بن چکا ہے، لیکن بیلنس شیٹ دیکھیں تو حکومت نے 2.5 سال میں 13,500 ارب روپے کے قرضے لے لیے ہیں۔ مہنگائی 13% ہو چکی ہے، جنگ سرحدوں پر چڑھ کر بیٹھی ہے، بجلی بھی اضافی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ پنجاب میں عثمان بزدار بیٹھے ہیں اور KPK میں محمود خان، اور یہ کیوں بیٹھے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ اور آپ ملک چھوڑیں، چیمپئن وزیر اعظم کرکٹ بھی ٹھیک نہیں کر سکے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ وزراء کی گردنوں کی اکڑ اور لہجوں کا تکبر بھی دیکھ لیں۔ اللہ معاف کرے، ہم واقعی کسی خوفناک بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کاش ہم چین ہی سے کچھ سیکھ لیتے، یہ ضرورت پڑنے پر سیاست دانوں کو سفیر بنا دیتا ہے، جبکہ ہم انا کے مینار سے نیچے نہیں جھانک رہے، ہم بات بھی آسمان کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں کسی کو بھی احساس نہیں؟
اللہ ہی رحم کرے۔ شکریہ۔